نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جنہوں کو شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند دعا ہے میرے عظیم محسنین باقیان کا یہ پرخلوص صف جشن کا اہتمام کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے صاحبان عز و شرف اس صف تہنیت میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آگے واپس سے آ چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ جشن مزید رشک جنت ہو۔ اللہ سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے آج اس امام کا ظہور مبارک ہو کہ جس کا نام محمد ہے، ذات عمران ہے، صفت رحمان ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اس امام کا ظہور مبارک ہو کہ جو جب چاہے زمانہ مٹا سکتا ہے، جب چاہے زمانہ بنا سکتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ اسی لیے تو اس کا لقب ہے امام زمانہ، زمانے کا امام، جس کے پیچھے پیچھے زمانہ چلے اسے صاحب زمان کہتے ہیں۔ تو پہلا فکرہ آج کے اس جشن کے حوالے سے، پھر مجھے ایک بالخصوص حکم بھی دیا گیا ہے، اسی فکرے پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شاید آپ کے سامنے کھولنی ہے یا بچا کے لے جانی ہے۔ آپ کے بولنے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ تمام در حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ سیدہ آپ کو سلام، بہت شکریہ۔ ماسٹر اسکر صاحب نہیں ہے، فون کرو۔ اچھا اوور ٹائم لا رہا۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ آج چونکہ سلطان زمانہ کا جشن ہے، بیٹا تھوڑا سا پڑھ لو۔ کون میرا آخری امام؟ شب جانے مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے تھوڑے لوگ ہیں زیادہ لوگ ہیں، 5 منٹ ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، بات میں پہلی ہی آسمان پہ قدم رکھ کے کرنے جا رہا ہوں۔ کون میرا آخری امام؟ افق توحید سے ابھرنے والا وہ آخری سورج، اور طبیعت جشن والی بناؤ۔ ابھی مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ جشن نہ سنا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ میں بھی منانے آیا ہوں آپ کے ساتھ،
آپ بھی میرے ساتھ منائیں گے، میں آپ کے لیے اسباب پیدا کروں گا، آپ میرے لیے اسباب پیدا کریں گے۔ کون میرا آخری امام؟ افق توحید سے ابھرنے والا وہ آخری سورج۔ وقال ایک بار فکرہ سنیے گا، جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنی کرنوں کو زمین پر بھیج کر زمانے کو بتا دیا، زمانے والوں خدا بتانے والے بھی ہم ہیں، دکھانے والے بھی ہم ہیں۔ سامنے والوں کو زیادہ سیدہ آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو سلام، بہت شکریہ بھائی جان، بہت مہربانی۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر تھوڑا سا میرے قریب آ جاتے؟ چلے میں التماس کر لیتا ہوں، بیٹا آ جو گئے ہو تو جشن کی ادھر آ جائیں، یہ خالی جگہ ہے، ادھر آ جائیں، اٹھ جائیں، آ جائیں بھائی جان، ادھر آ جائیں۔ یہ جشن کی اب مجمع کی زینت بنے، سائڈ پہ بیٹھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ آ جائیں، میں آپ کا اپنا ہوں، کون سا میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا بتانے والے بھی ہم ہیں، دکھانے والے بھی ہم ہیں۔ اور کون میرا آخری امام کہ جب وہ اپنے رخ سے نقاب غیبت کو ہٹائے کے کعبہ کو اپنا منبر بنائے گا؟ نہیں، سارے ہاتھ نہیں اٹھے، سارے ہاتھ نہیں اٹھے، سارے ہاتھ نہیں اٹھے، جب تک نہیں اٹھیں گے طبیعت میری بنے گی نہیں ہے۔ کون میرا آخری امام جب اپنے رخ سے نقاب غیبت کو ہٹائے گا تو اللہ کے گھر کی چھت کو اپنے پیروں کے لمس کا تبرک عطا کرے گا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ سر۔ اللہ کے گھر کی چھت کو اپنے پیروں کے لمس کا تبرک عطا کرے گا۔ اور پھر 60 برج والا وہ کیسا روح پرور ماحول ہوگا جب شاہ جی اللہ کی آخری زبان اپنی پہلی آذان میں علی ولی اللہ کا اعلان فرمائے گا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو جو ہاتھ اٹھا، اللہ کرے کسی دروازے کو محتاج نہ ہو، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ جی آپ تو میں تو اس ماحول میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب میرا امام ظہور فرمائے گا تو ہوگا کیا۔ شاہ جی میری طرف دیکھیے گا، یہ سعودی عرب سے کچھ سال پہلے ایک بدبخت نے بکواس کی تھی، اللہ اس ملعون پہ لعنت کرے۔ اس نے بکواس کی تھی کہ ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ میں نے اس وقت بھی اسے جواب دیا تھا، آج بھی اس کے زبان بدی سے کھینچنے کا ارادہ ہے۔ اکیلا کام کروں گا تو شاید وقت لگ جائے گا، اتنے حسینی چہرے میرا ساتھ دیں گے تو کام صفائی سے ہو جائے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، وہ کہتا ہے ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ اب میں پہلے 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، یہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جشن منانے آئے ہیں یا فارمیلٹی پوری کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا تو میرے امام سے جنگ کرے گا، لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ شاباش، جو تخلیق سے پہلے کی لعنت پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوں جی کر ہاں، جی کر ہاں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ 60 والوں 34 صدر بڑی دور کی بات ہے، مجھے دوسری کی قیمت چاہیے اور کما حق کو ہو چاہیے۔ ایک ہاتھ نیچے رہ گیا، سمجھوں گا جشن میں آگے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول، میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ بھائی کیا کہنے، ایسے بولتے علی والے، ایسے بولتے علی والے۔ تھوڑا تھوڑا کھلو میرے نال۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ چوتھی صدر بتائے گی ادھر سے دانت زیادہ ہے کہ ادھر سے ہے۔ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا، اور خیبر کے بھگوڑوں کی یہ اولاد سے پوچھو رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا بیٹا؟ حیدر جی کنا جیو۔ اللہ تمہیں اسی نعرے کے چھاؤں تلے رکھے۔ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب دی، کوئی جشن والا مزاج بنے ہے سرکار دا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، رحمان سے لڑ پائے گا شیطان کا
بیٹا اتنا پیارا سنا تو 4 مصرے اور پڑھ دیں جی. ان کاریوں پہ کرتی ہیں آیات لعنتیں. جی کراں یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے. 12ویں کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا فرمائے گا. اور آج کی رات تو چاچا جی ہے ہی مانگنے کی. جو آج بھی نہیں مانگتا پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے. نہیں، آپ نے فکرہ میرا زمین میں پھینک دیا. میں نے کہا جو آج نہیں مانگتا پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے. آج مانگو گے تو بانٹنے والے بن جاؤ گے. آپ پہنچے ہو نا، آپ پہنچے ہو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان کاریوں پہ کرتی ہیں آیات لعنتیں. کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے ہیں بھی آیات کیسے لعنت کرتی ہیں. وہ ایسے کرتی ہیں کہ سید الانبیاء کی حدیث ہے کہ اکثر قاری میری امت کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی خاموشی بھی دلیل ہوتی ہے کہ توجہ میں بیٹھے ہو. کچھ بات کھولنے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اکثر قاری میری امت کے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ، پڑھتے تو وہ اللہ کا کلام ہے، پڑھتے تو اللہ کی آیتیں ہیں، جزا ملنے کی بجائے انہیں سزا ملتی ہے، وجہ کیا ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میری کل والی حدیث بھول گئے، میں نے بتایا نہیں تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جب قاری قرآن پڑھتا ہے قرآن حلق سے نیچے جھانک کے دل پر دیکھتا ہے، علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ لعنت کر کے پلٹ جاتا ہے. یہ معیار ہے 60 والوں کا. جی کر ہاں. سیدہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے. بہت شکریہ سر. سردی ہے لیکن آپ کے لیے بھی اتنی ہے، میرے لیے بھی اتنی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت امیر المومنین میں رکھے. اب مصرع اگر زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. کہتا ہے میں امام زمانہ سے جنگ کروں گا، تیری اوقات ہی کیا. میں کہہ رہا ہوں ان کاریوں پہ کرتی ہیں آیات لعنتیں. قرآن کو جو پڑھتے ہیں قرآن سے بھاگ کر اور مہدی سے جنگ کرنے کا کہتے ہیں وہ خبیث. بیوی کو ماں جو کہتے ہیں میدان سے بھاگ. حیدر جیو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. بیوی کو ماں جو کہتے ہیں میدان کو، طبیعت جڑی ہے میرے ویر دی. بیوی کو ماں جو کہتے ہیں میدان سے بھاگ کر. اور بڑا اعتراض ہوتا ہے تمہارا امام ہے بھی زندہ بھی، نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بات میں ان بچوں کے لیے کرنے جا رہا ہوں. یہ جو میرا فیوچر بیٹھا ہوا ہے نا بیٹا، یہ آپ کے حصے کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کالج یونیورسٹی میں جانا ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سوال ہوتا ہے نا، تم کہتے ہو ہمارا امام ہے بھی زندہ بھی موجود بھی، پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ شبر شاہ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں جو شے ہو بھی وہ نظر بھی آئے. ہاں آئی ٹی کا دور ہے، گلوبل ویلیج ہے دنیا. آپ کے جیب میں موبائل ڈیوائس پڑی ہوئی ہے، آپ نکال کے ہر شے دیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو شے ہو بھی احمد بھائی وہ نظر بھی آئے. چلو میں ایک دو چیزیں ان بچوں کے لیے راستہ بنا دیتا ہوں. ہوا ہے بھی، کتنے خوبصورت لگے ہیں یہ ہاتھ جو جملے میں میرے مددگار بنے ہیں. کیوں بھائی جان؟ چاچا جی ہوا ہے بھی نظر نہیں آتی. تھوڑا سا اور سٹیپ اوپر چلے، تیرے میرے بدن کے اندر روح ہے بھی. امام حسین آپ کو اتنا پیارا ہاتھ اٹھایا تو جملہ بدل کے کہہ دوں، جب روح نظر نہیں آتی روح پھونکنے والا نظر کیسے آئے گا؟ تھوڑے پہنچے ہیں، تھوڑے پہنچے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایک سٹیپ اور اوپر چلے جائے. فرشتے ہیں بھی. جڑے چپ کر گئے ہو، جے نظر فرشتہ آ جائے تے بندہ کچھ ویکھن جو کا رہندا نہیں. کیوں بھائی جان؟
جسے فرشتہ نظر آ جائے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہوا ہے نظر نہیں آتی، روح ہے نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں نظر نہیں آتے، جنت ہے نظر نہیں آتی، جہنم ہے نظر نہیں آتی، انبیاء ہیں نظر نہیں آتے۔ چلو میں اگر حقائق گننے پہ آ جاؤں تو رات گزر جائے گی، نتیجہ نہیں ہوگا، میں نتیجہ انہیں 4 مصروں میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو جو ہے اسے نظر آنا چاہیے، چلو اسی بات کو مان لیتے ہیں، فرض کرو تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، جو ہے اسے نظر آنا چاہیے، تو آپ میری بات کا جواب دے۔ دیکھا جسے خدیر میں سرور کے ہاتھ پر، ہائے ہائے ہون جڑا چپ کر گیا نا انہوں علی پوچھی۔ امام حسین آپ کو سلام، میرا سہارا بنیے گا، میرے مددگار بنیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا۔ سیدہ بیٹا ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو، آپ مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ تو کہتا ہے نا جو ہے اسے نظر بھی آنا چاہیے، تو پھر میری بات کا جواب دے۔ دیکھا جسے خدیر میں سرور کے ہاتھ پر، کیوں اس ولی کے بغض و عداوت میں گھر گئے؟ غیبت تمہاری عقل میں آئے بھی کس طرح؟ تم ہی تو ہو جو خم پہ بخن کہہ کے پھر گئے۔ آہا امام حسین آپ کو سلامت جیو۔ بابا جی کا پتہ کریں آ گئے تو انہیں بلائیں، پھر زیادہ وقت ہو جائے گا، میں انہیں کے انتظار میں ہوں تاکہ وہ شاید شروع کریں۔ یا سیدہ آپ کو سلامت، تم ہی تو ہو جو خم پہ بخن کہہ کے پھر گئے۔ اور خدا کی قسم صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا کوئی علائم ظہور بھی ہیں، ظہور کی علامتیں بھی ہیں، پتہ چل جائے امام کا ظہور کب ہونا ہے؟ بہت ساری نشانیاں میرے امام نے فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے، امام فرماتے ظہور سے 1 رات پہلے، یعنی اگر کل ظہور ہونا ہے تو اس رات کی مولا بات کر رہے ہیں، یعنی ظہور ہونے سے 1 رات پہلے۔ اس جملے پہ چپ کر جاؤ تو پھر دکھ لگے گا۔ اسرار بھائی امام فرماتے ہیں ظہور سے 1 رات پہلے مکہ اور کوفہ کی گلیوں میں زلزلہ ہوگا۔ ہاں مکہ اور کوفہ کی، بہت شکریہ بھائی جان، زلزلہ ہوگا۔ مولا کیسا زلزلہ ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں بندے آپس میں گفتگو کریں گے، یار وہ فلاں بندہ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے یار، ابھی ابھی بندہ تھا، دیکھتے دیکھتے کتا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نتیجہ اتنا خوبصورت ہے نا کہ آپ آسمان بھی قیمت میں لے آئیں تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا۔ دوسرا بندہ کہے گا یار وہ فلاں بندہ دیکھا ہے، ابھی ابھی میرے سامنے بندہ تھا، میں دیکھتا رہا اور وہ سور بن گیا، یعنی شکلیں مسخ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا ایسا کیوں ہے؟ اب میں جشن کا یہ فکرہ کہنا نہیں چاہتا، جناب کی جبینوں پہ اس کی روشنی محسوس کرنا چاہتا ہوں، مولا ایسا کیوں ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے زندگی میں 1 دفعہ علی پہ شک کیا ہوگا مسخ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جس نے 1 دفعہ شک کیا ہوگا وہ مسخ ہو جائے گا۔ ایک مولا کا ایک نام میرے سامنے آ گیا ہے، اسم معلی، وہ تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ تیرے میرے پہلے امام کا ایک نام ہے، شیعہ کا بچہ بچہ جانتا ہے، صلاۃ المومنین۔ کیا نام ہے؟ سید آپ میری مدد فرمائیں گے، کیا ترجمہ ہے جی؟ مومنین کی نماز۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ مومنین کی نماز، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جسے پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، A+ کلاس مجمع، اور ایسا مجمع ہی تو میری کمزوری ہے۔ کیوں بھائی جان؟ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ کانوں میں آپ کی داد کا نشہ کھل جائے۔ اور میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا کہ اتنا بولو کہ آواز نجف چلی جائے، کیونکہ 60 والوں نجف والا تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول ہی نہیں سکتا۔ ہائے 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 ہائے، تیرے جے ایک ہی ہوئے نا تو مجلس ہو جاتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں، تو کم از کم اتنا تو بولو کہ آواز ممبر تک آ جائے۔
کیونکہ میں سنوں گا تو پڑھوں گا. کیوں چاچا جی صحیح آخ رہے ہیں نا؟ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. تو علی کا ایک نام ہے صلاۃ المومنین، مومن کی نماز. مومن کی نماز، جس کا ایمان ہے کہ علی مومن کی نماز ہے ذرا ہاتھ تو بلند کرے. الحمدللہ الحمدللہ. سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے، مجھے پتا تھا سب کے ہاتھ اٹھیں گے، لیکن اس کے پس پردہ مجھے بھائی جان کچھ کہنا ہے. علی کا نام ہے صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز. 5 نمازی بولن میں لاہور تک دعا کرتا جاواں گا بھی 60 والے میری گل دی قیمت پا دیتی ہے. علی کا نام ہے صلاۃ المومنین، اور جس کا جشن آپ منانے آئے ہیں اس کا نام ہے صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز. ہائے 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 جیو نال والے نوں دسیا بھی ہمیں بولی دا یا امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جس کا نام ہے اماموں کی نماز، صلاۃ الائمہ. ہائے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا بھی میں مصرے پڑھا کہ گل کراں. تسی دسو مصرے پڑھا کہ نتیجہ دیاں؟ مصرے پڑھ دوں؟ چلو آؤ جی مصرے پڑھ دیتے ہیں. عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت. جنہیں بڑا گھمنڈ ہے نا اپنے سجدوں پہ، تھوڑا تھوڑا مسکرا دیجئے گا تاکہ پتہ چلے میرے والے بیٹھے ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تجھے بڑا گھمنڈ ہے نا اپنے سجدوں پہ، بڑا گھمنڈ ہے نا اپنے نمازوں پہ. نماز ہے ہی علی والے کے لیے، اس لیے پڑھو کہ علی کا حکم ہے. آل محمد سے ٹکرانے کی ضرورت نہ کرنا. اصغر بھائی فکرہ دینے جا رہا ہوں. عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت. عبادت کے سبھی سکے جو کھوٹے ہو گئے ثابت. جلال کبریا پھر تیغ کا صدقہ اتارے گا، اور صلاۃ المومنی آئے نمازوں میں تو مرتے ہو، صلاۃ الائمہ آ کے نمازوں میں ہی مارے گا. آہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو سیدہ آپ کو سلامت رکھے. صلاۃ المومنی آئے آ کے نمازوں میں ہی مارے گا. اور جس دن میرے امام کا ظہور ہونا ہے پھر کچھ مناظر بنیں گے. وہ منظر پتہ کیا بنیں گے؟ نقاب غیبت کو اپنے چہرے سے جب ہٹائے گا میرا مولا. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نقاب غیبت کو اپنے چہرے سے 3 یا 4 منٹ تک اگر توڑے اس صاحبان نہ آئے تو پھر موضوع کا مزہ نہیں رہنا. شاہ زمان نو کال کرو بھائی اگر ٹاپک سننا ہے تو پھر آ جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. عنوان دے کے خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں لائن بدل لوں گا کیونکہ میرے پاس وہ 15-20 منٹ والا مسئلہ نہیں ہے کہ میں 4 رباعیاں پڑھوں اور آسمان کو آپ کو ٹکرا کے چلا جاؤں. ٹاپک سننا ہے تو پھر انہیں بلا لیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نقاب غیبت کو اپنے چہرے سے جب ہٹائے گا میرا مولا تو کون تو کنزن کے سب معانی بھی پھر بتائے گا میرا مولا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نقاب غیبت کو اپنے چہرے سے جب ہٹائے گا میرا مولا تو کون تو کنزن کے سب معانی بھی پھر بتائے گا میرا مولا. اور میں کہہ رہا ہوں تم اب تشاہد سے مسترب ہو. تم اب تشاہد سے مسترب. اتھا علی ہے تے اتھا نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ علی ہوتا ہی نہیں جو یہاں ہو. ہاں 2 بندے جشن وچ نہیں بول دے. ایک جنہیں لنگر نہ کیتا ہوئے, ایک جنہیں 2 واری کیتا ہوئے. ہن پتہ نہیں تسی نہیں کیتا کہ 2 واری کیتا ہے, یہ ان مصرع میں دسے گا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. نقاب غیبت کو اپنے چہرے سے جب ہٹائے گا میرا مولا تو کون تو کنزن کے سب معانی بھی پھر بتائے گا میرا مولا. اور میں کہہ رہا ہوں تم اب تشاہد سے مسترب ہو. بتاؤ اس روز کیا کرو گے کہ انبیاء کو نماز میں جب علی پڑھائے گا میرا مولا. اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت رکھے کہ انبیاء کو نماز میں جب علی پڑھائے گا میرا مولا, کہ انبیاء کو نماز میں جب علی پڑھائے گا میرا مولا. اور میں کہہ رہا ہوں بغیر حب علی کیا ہے جہاں بھی جس نے خدا کو سجدہ.
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بغیر حب علی کیا ہے، جہاں بھی جس نے خدا کو سجدہ، اسی پہ سجدے میں آ کے تیغ علی چلائے گا میرا مولا۔ آج ہور تو میں کسی نے کی کہنا ہے، میرا اپنا برا ماسٹر اصغری تھکیا پہ بھائی نے اتھے آ جاؤ، اگے اتھے آ جاؤ، جب باہر نہیں جی جانا تو اگے آ جاؤ۔ میں تھوڑے عادی نہیں ہے نا تھوڑے اس مزاج دا، میں عادی ہوں تھوڑے آواز دا، تھوڑی داد والی آواز دا۔ امام حسین دونوں وسطہ رکھے۔ چلو ایک شعر اور پڑھتے ہیں، پھر دیے ہوئے عنوان پہ کوشش کرتے ہیں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، بغیر حب علی کیا ہے، جہاں بھی جس نے خدا کو سجدہ، بیٹا جلدی بیٹھنے کی کوشش کرو، بغیر حب علی کیا ہے، جہاں بھی جس نے خدا کو سجدہ، اسی پہ سجدے میں آ کے تیغ علی چلائے گا میرا مولا۔ اور میں کہہ رہا ہوں علم سے چڑھتے ہو اے خبیثو، شاباش شاباش ہے، دیکھو نا کہ فائدہ ہو گیا نا کہ بلاندہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، علم سے چڑھتے ہو اے خبیثو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جن عزاداروں کے گھر کے اوپر علم ہے نا، وہ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ میرے گھر پر علم ہے، ہاں ہاں نہ 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 نہ، تیرا میرا گھر علم کے نیچے ہے۔ ضروری ہے کہ گلا پھاڑ کے بات کی جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہمارے گھر کے اوپر علم نہیں، ہمارا گھر علم کے نیچے ہے۔ اس گلی سے نہ گزرنا، علم لگا ہوا ہے، شیعوں کا گھر ہے، شیعوں کی گلی ہے، شیعوں کا امام بارگاہ ہے، اس گلی سے نہ گزرنا، اس گھر کے سامنے سے نہ گزرنا، یہ کالے کپڑوں والا بندہ ہے اس سے نہ ملنا، یہ شیعوں کا بندہ ہے۔ ہاں ہاں ایک بات تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ علم سے ڈرنا دلالت ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ علم میں اتنا روب ہے، علمدار آ گیا تو کیا کرے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، علم سے چڑھتے ہو اے خبیثو۔ ہائے، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھتا ہوں کون اس سے آگے پرواز کرتا ہے اور کون یہی دم توڑ دے گا۔ داد وہی تھی جو میں نے لے لی۔ علم سے چڑھتے ہو اے خبیثو، کہاں مرو گے کہ جب یہ ہوگا۔ علم سے چڑھتے ہو، چھڑ دیو تار پترے، چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو، میری تار نہ ٹوٹ جائے۔ علم سے چڑھتے ہو اے خبیثو، کہاں مرو گے کہ جب یہ ہوگا۔ خدا کے گھر پہ میرے سخی کا علم لگائے گا میرا مولا۔ آہا آہا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ سید۔ میں شکر گزار ہوں، میری درخواست پہ آپ تشریف لے آئے، آپ بھی تو محفل کی رونق ہے۔ بہت مہربانی بٹ صاحب، سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ تو ایک مجھے فضائل کا حکم ہے تو بڑی مشکل سی بات، مجھ جیسا خاکی بشر وہ شاید صحیح سے ادائیگی بھی نہ کر سکے، چونکہ کلام الامام ہے، امام کا کلام امام ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ میں وہ بھائیوں کا حکم نبھا سکوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، سید دعا کریں گے تو منزل خوبصورت ہو جائے گی۔ انہوں نے حکم کیا ہے کہ سلطان زمانہ کا وہ پہلا خطبہ سنا جو کعبہ کی چھت پہ میرے مولا ظہور فرما کے دیں گے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر ہے 2-3 منٹ کا، وہ سن لیجئے، پھر میں حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں۔ روایت ہے کمیل بن زیاد کی، جناب کمیل، طبیعت ہے نا جناب کی سننے کی؟ بھائی جان سید دعا فرمائیے۔ کمیل بن زیاد، جن کے نام سے دعائے کمیل منسوب ہے، اور آج کل کا بدبخت ملا کہتا ہے حدیث کسا نہ پڑھو، دعائے کمیل پڑھو۔ کیوں سر؟ ایسے ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہی ہیں نا باتیں، دعائے کمیل پڑھو، حدیث کسا نہ پڑھو۔ نہ میرے بھائی، مجھے تضادیہ بات نہیں کرنی، حدیث کسا بھی پڑھو، دعائے کمیل بھی پڑھو، دونوں کا میں فائدہ بتا دیتا ہوں، باقی جیسے جناب کی مرضی۔ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، حدیث کسا میں اللہ نے بتایا ہے کہ آل محمد کیا ہے۔
سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ بات لمبی ہے تو میں مختصر کروں اور نتیجہ عرض کروں۔ جناب کمیل بیٹھے ہیں وادی سلام کے کنارے پر، یہ وہ قبرستان ہے، نجف اشرف جو گئے ہو، گواہی دینا جو نہیں گئے، مولا انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 70,000 انبیاء کا مدفن ہے سرکار امیر کے پہلو میں۔ اور بابا جی میں نے جو چشم بصیرت سے دیکھا تو مجھے یہی نتیجہ ملا کہ اللہ کی ہر معصوم حجت چاہتی ہے کہ میں یا علی کے نزدیک رہوں یا حسین کے نزدیک رہوں۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تو 70,000 انبیاء کا مدفن ہے وادی سلام، اور اس قبرستان کے متعلق ایک اور بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ آپ کے لیے ہے تحفہ، جو بندہ قبول کر لے اس کے نصیب یاوری کی بات ہے، جو نہ کرے اس کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے اٹھے گا وادی سلام سے۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس وادی سلام کے کنارے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب کمیل، اور وہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ علی چہل قدمی فرما رہے ہیں، جس نے کائنات کو چلنا سکھایا وہ چل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی چہل قدمی فرما رہے ہیں اور دائیں بائیں کوئی نہیں ہے مولا کے، اور اچانک کمیل کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مکہ کی طرف علی نے دونوں بازو اٹھائے کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور میرے امام نے کچھ کہا، میں نے دوڑ کے قدموں پہ بوسہ دیا، میں نے کہا مولا دائیں بائیں تو کوئی نہیں ہے، بے من تکلموں کا یا امیر المومنین، یہ وہ اینٹ ہے اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یہیں پہ سلام کر دوں گا۔ بے من تکلموں کا یا امیر المومنین، مولا دائیں بائیں تو کوئی نہیں ہے، کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے کمیل میں علی ہوں وقت کا مالک، میں علی ہوں وقت کا مالک۔ یہ جملہ سننا نہیں ہے، آسمان کی فصیل پر لکھنا ہے، میں علی ہوں وقت کا مالک۔ میں علی نے مستقبل کی تنابوں کو کھینچ کے مستقبل کا وہ وقت اپنے سامنے کیا ہے کہ جب کعبہ کی چھت ہوگی میرے 11ویں کا ظہور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور میرا 11واں لال، زمانے کا 12واں امام، وہاں دے گا ایک خطبہ، دے گا، اس جملے کا لطف لیجئے گا، میرا لال وہ خطبہ دے گا، میں علی دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، دیکھ بھی رہا ہوں، دے گا، میں سن رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اچھا اگلا جملہ بڑا لطیف ہے، شادمان بھائی جناب کمیل نے مولا کے قدم میں بوسہ دیا، آواز دے کے کہتے ہیں مولا اگر مجھے اہل سمجھیں، ہائے ہائے ہائے، کچھ باتیں لطیف بھی ہوتی ہیں نا، سید دعا فرمائیے گا باجی۔ کمیل کہتا ہے مولا اگر مجھے اس میں سے کچھ اہل سمجھیں تو بتائیں میرا 12واں امام وہاں کیا فرمائے گا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں کمیل تو اس راز کا حقدار ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا 12واں بیٹا 11واں لال، میرا زمانے کی 12ویں حجت، اللہ کے گھر کو منبر بنا کر اپنا پہلا خطاب کیسے کرے گی؟ کائنات جمع ہوگی، بس آ جاؤ اب چشم تصور میں اس منظر تک پہنچ جاؤ کہ کعبہ ہے، کعبہ کی چھت ہے، 12ویں کے قدم ہے۔ بڑا شوق ہے نا تجھے ان جیسا بننے کے لیے، پہلے ان میں اور اپنے درمیان فرق دیکھ، اللہ کا گھر جن کے قدموں کے نیچے ہو۔ ہائے 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 ہائے، صدر ہے جڑی سر تو ٹپ گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، صبح محشر تک، آدم سے لے کے صبح محشر تک، ہر ذی روح پوری کائنات میرے امام کے خطاب کو سننے کے لیے جمع ہوگی، اپنے بھی ہوں گے پرائے بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے دشمن بھی ہوں گے، جملہ بدل کے کہہ دوں غدار بھی ہوں گے عزادار بھی ہوں گے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو وہاں میرے امام نے جو خطاب فرمانا ہے اس کی تھوڑی سی تجلی عطا ہوئی ہے، وہی میرے بھائیوں کا حکم ہے،
اگر اجازت دو تو میں پیش کر دیتا ہوں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ذہن میں رکھنا کہ کعبہ کی چھت ہے، اللہ کی آخری زبان ہے، پہلا خطاب ہے اور کائنات سننے والی ہے، اور امام فرما رہے ہیں اب یہ خدا کی قسم میرے جیسے خاکی بشر کا یہ کام ہی نہیں ہے، میرا یہ منصب ہی نہیں ہے، میری یہ رسائی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بات ممبر سے بیان کر دوں جب تک دینے والا عطا نہ کرے۔ اب قیمت آپ نے دینی ہے، تحفہ آپ نے قبول فرمانا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے مایوس کر دے یا اپنا تحفہ وصول کر لیں۔ امام فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ علی البریات وعظمت تدبیرات فی الکائنات ایھا الناس اجیبوا دعوات المظلوم وزال اللیل وطلع الفجر وحان من جئت علی من علی الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلما وجورا علی من عہد بہ آدم فانا اولی بہ آدم علی من عہد بہ نوحا فانا اولی بہ نوحا علی من عہد بہ ابراہیم فانا اولی بہ ابراہیم علی من عہد بہ موسیٰ فانا اولی بہ موسیٰ علی من عہد بہ عیسیٰ فانا اولی بہ عیسیٰ علی من عہد بہ محمد فانا اولی بہ محمد علی من عہد بہ امیر المومنین فانا اولی بہ امیر المومنین تعالی بیونی فخذوا حقکم حاذہ ید اللہ و یاد محمد و یاد علی محمد انا و انا محمد علی انا و انا علی۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ اللہ جانتا ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، خدا جانتا ہے پتہ نہیں میں نے کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی، علم کے نیچے بھائی جان کتنے آنسو رولے ہوں گے جو یہ خیرات، اور شاہ زمان بھائی گواہ ہیں، یہ وقار بھائی گواہ ہیں، اسرار بھائی گواہ ہیں، اصغر بھائی سے پوچھ لیجئے گا کتنے سالوں سے مجھے کہہ رہے کہ یہ خطبہ سنا، اور میں ہر سال کچھ نہ کچھ اور پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی جان بات ضائع ہو جائے تو پھر دکھ ہوتا ہے، اس معیار پہ اگر اگلی داد آ جائے گی تو پھر آگے چلیں گے، ورنہ یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ علی البریات عظیمت تدبیرات فی الکائنات ایھا الناس اجیبوا دعوات المظلوم وظل اللیل وطلع الفجر وحان من جئت علی من علی الارض قسطا وعدلا کما مولیت ظلما وجورا علی من عہد بہ آدم فانا اولی بہ آدم علی من عہد بہ نوحا فانا اولی بہ نوحا علی من عہد بہ ابراہیم فانا اولی بہ ابراہیم علی من عہد بہ موسیٰ فانا اولی بہ موسیٰ علی من عہد بہ عیسیٰ فانا اولی بہ عیسیٰ علی من عہد بہ محمد فانا اولی بہ محمد علی من عہد بہ امیر المومنین فانا اولی بہ امیر المومنین تعالی بیونی فخذوا حقکم حاذہ ید اللہ و ید محمد و ید علی محمد انا و انا محمد علی انا و انا علی فواللہ الذی البسنی خل الوقار والسکینہ لا ابرأ عن مکانی ھذا حتی آتیتہ کل ذی حق حقہ ولو کان ظالما فی التراب رمیما علم تعلمون انا باعث من فی القبور انا قیم النشور انا المتجلی لموسیٰ علی شاہق الطور انا مونس ابراہیم حین القاہ فی النار من حال الغرور انا المنتقم انا المنتظم انا حجاب اللہ العظم انا سر اللہ الاقدم انا تسمیت البیضاء انا وحدانیت القبرى انا متصل سبب بین الارض والسماوات انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء یا آداء الرسول اللہ و یا آداء امیر المومنین وزوجتہ حرام علیکم رزق من صدیقہ و قلوب مذاب دنیا و خرابها و ساجد جواب المودت و حسابها فروا این تفروا ام فی السماء تکفہون ام فی الارض تنظرون ام فی الجبال تنظرون فواللہ الذی لا الہ الا اللہ لو ما کنتم اینما تجدونی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان وانا ذالک السلطان۔ امام واضح کے کہتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے۔ آہا اللہ جیئے سبھی حمد ہے، سید دعا کی بڑی ضرورت ہے، سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے۔ اگلا مصرع نہیں خنجر ہے جو مقصر کا کلیجہ نشتر کر دے گا۔ امام فرماتے سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے۔ امام فرماتے وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے۔ اللہ اللہ سیدہ آپ کو
کو سلامت رکھے. میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے, میرے ناموں میں ایک نام. اور خدا کی قسم تم عام مخلوق نہیں ہو, زمانے سے بالکل مختلف لوگ ہو, رہتے اسی زمانے میں ہو. جو اس وقت ذکر آل محمد سماعت فرما, بسم اللہ بھائی جان, بہت شکریہ جی. جو اس وقت ذکر آل محمد سماعت فرما رہے ہو نا, یہ عام مخلوق نہیں. سید, اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی پوری نسل تو مٹی سے ہے, مگر 4-5 میرے دوست جڑے نہیں بول سکے, میں انہوں ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. آدم کی پوری نسل تو مٹی سے ہے, مگر کچھ کو ولی نے نور ولا سے سجایا ہے, اور ذکر علی کو سن کے سمرتا ہے بس وہی جن کو خدا نے خاک نجف سے بنایا. حیدر, سردی ویکھ لو تے پسینہ ویکھ لو, یہ عام گل نہیں ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام فرماتے سبھی حمد ہے, اقبال حسین, سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی ہر حمد میری ثنا خوان ہے. وعدہ پورا ہوا میں جو ظاہر ہوا, میرے ناموں میں ایک نام رحمان ہے. وقار بھائی, امام فرماتے ہیں کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین ہر مصرع ہر بندے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. جنہیں عقیدہ علی کی بیٹی نے شام کی ملکہ نے عطا فرمایا ہے, وہ تو چپ نہیں رہ سکتا, باقی ہر کسی کے اپنے نصیب کی بات ہے. امام فرماتے خالی کھولی ہاتھ نہیں آیا, 60 برج والا یا تو جشن میں آئے نہیں, یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا, تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ بول. امام فرماتے کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہیں, میں ہی قادر ہوں, قدرت کا اعلان ہے. اللہ اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نہیں 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 اصغر بھائی, داد آئی ہے لیکن بات پہنچی نہیں ہے. دیکھو دیکھو دیکھو, ایک بچہ مجھے کہے نا کہ ظہیر بھائی آپ بڑے اچھے شاعر ہیں, تو اس بات کا اتنا وزن نہیں, چونکہ وہ شاعری کے رموز و اوقاف سے واقف نہیں ہے, وہ صرف مزہ لیتا ہے شعروں کا, ایسے ہی ہے نا. اور ایک مستند شاعر مجھے کہے کہ بڑا اچھا لکھتے ہو, تو سید اس بات کا وزن ہے. کوئی مولوی نہیں کہہ رہا کہ تو قادر ہے, ہائے 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 ہائے. کوئی نبی نہیں کہہ رہا کہ تو قادر ہے, وہ کہہ رہا ہے جو قدرت کا خالق ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ہی قادر ہوں, قدرت کا اعلان ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام فرماتے کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہیں, میں ہی قادر ہوں, قدرت کا اعلان ہے. سجے کھبے ویکھے جے کوئی مقصر تے نہیں پھس گیا, پھس گیا تے پھر پھس جان دیو. امام فرماتے کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہیں, میں ہی قادر ہوں, قدرت کا اعلان ہے. امام فرماتے ہیں مہار دہر کی میرے ہاتھ میں, میرے چہرے کا جلوہ ہی یزدان ہے. حیدر جیو. سر میں پھر کہہ رہا ہوں, امام فرماتے ہیں کنجیاں دو جہاں کی میرے پاس ہیں, میں ہی قادر ہوں, قدرت کا اعلان ہے مہار دہر کی میرے ہاتھ میں. بھائی آپ کے پہنچنے کے کیا کہنے ہیں. سر میں شکر گزار ہوں, سر میں شکر گزار ہوں. اس خوبصورت دعا کا میں لاہور تک مزہ لیتا جاؤں گا. ہے مہار دہر کی میرے ہاتھ میں, میرے چہرے کا جلوہ ہی یزدان ہے. اللہ اکبر. سر میں شکر گزار ہوں. 4 مصرے آگے ہیں, 4 مصرے. ہر مجمع میں سید پڑھنے والے نہیں, لیکن انہوں نے مجبور کر دیا میں پڑھ کے جاؤں, اور ان مصروں کی شاید مجھے سوشل میڈیا کی قوت سے قیمت بھی دینی پڑ جائے. ایک ہی پڑھ دیتا ہی تو میں دینے کو. تو آئیے جناب مولا کے عزت دار مدہ جناب ذیشان عباس صاحب تشریف لائیے. سر
کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت، بس تھوڑی سی زحمت ہے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ باجی وہ خاص خاص لوگوں کے لیے 4 مصرے پڑھ دوں جی؟ میرے بھائی میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، سورہ فاتحہ کی مقدس یہ بات ہے۔ تو اپنے تناظر سے گل نہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، چونکہ تیرے پاس وہ شے ہے جو میرے پاس بھی ہے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سورہ فاتحہ کی مقدس یہ بات ہے، کرب و بلا کا درس یہی دینیات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت کے اس حجاب میں قائم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، آیت کے اس حجاب میں قائم کی ذات ہے۔ سر میں شکر گزار ہوں، 80% ہاتھ اٹھے ہیں، 100% چاہتا ہوں اسی بات کو کھول کے 4 مصروں میں اور پڑھ دیتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تیرے حضور اس لیے سجدے میں ہے جبین، ہائے 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 ہائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تیرے حضور ایتھے داد نہیں دینی، ایتھے دینی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تو مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ تیرے حضور اس لیے سجدے میں ہے جبین، وحدت کے ہر مکان میں ہوتا ہے تو مکین، وجہ خدا کو دیکھ کے بولیں گے انبیاء ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حیدر سر جیو، تھک تو نہیں گئے؟ امام حسین آپ کو سلامت، کدی کدی بولیا کر، میں نے بڑا پیارا لگنا جدو تو بولنا ہے۔ امام حسین تیری زندگی دراز فرمائے۔ امام فرماتے ہیں ظلمتوں کی گھٹا، اب اس خوبصورت اور آمد کے مصرے کی قیمت چاہیے۔ 12واں امام خطاب فرما رہا ہے، ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے سبھی، میرے آنے سے نوری سحر ہو گئی۔ سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ سید دعا فرمائیے گا، ادھر والے میرے بھائی کبھی کبھی داد دیا کریں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آج داد نہیں ہے، آپ کی تائید ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام فرماتے ہیں، زال اللیل و طالع الفجر وحان من جیتا علی من علی الارض قسطم و عدلا کما مولیت ظلمن و جورا۔ جان مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لے۔ امام فرماتے ہیں ظلمتوں کی گھٹا چھٹ گئی ہے سبھی، میرے آنے سے نوری سحر ہو گئی۔ امام فرماتے کفر کے سب دیے بجھ گئے، آج سے شرک تدبیر بھی بے اثر ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں منکرو کافرو غاصبو فاجرو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کفر کے سب دیے بجھ گئے، آج سے شرک تدبیر بھی بے اثر ہو گئی۔ امام فرماتے منکرو کافرو غاصبو فاجرو، زندگی ظلم کی اب بسر ہو گئی۔ چوتھا مصرع جو سمجھ کے بھی نہ بولا پھر اللہ کرے کبھی نہ بول سکے۔ امام فرماتے جس کا انکار کرتے رہے ہو صدا، اس کی تلوار تم سب کے سر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور جاؤ زندگی دراز ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی ظلم کی اب بسر ہو گئی، جس کا انکار کرتے رہے ہو صدا، اس کی تلوار تم سب کے بولو سر ہو گئی۔ جاؤ مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لو۔ اگر حرف کی خیانت ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری، میں حوالہ ثابت نہ کر سکوں جو چور کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جا، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ امام فرماتے تعالے، ٹھہر ٹھہر کی عبارت پڑھوں گا، تعالے بیعونی فخذو حقکم ہذہی ید اللہ
و یادو محمد و یادو علی محمد انا و انا محمد علی انا و انا علی. چپ کر جو تمہاری مرضی، فرشتے جھومے بنا نہیں رہ سکیں گے. امام فرماتے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو، اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو. جو بول سکتے ہیں وہ ضرور بولنا. امام فرماتے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو، اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو. جس سے آدم بنایا گیا ہے اس ہاتھ نے اللہ کی بیعت کے لیے یہ کہنا ہے، یہ میں تمہیں پہلے بتا کے جا رہا ہوں. امام فرماتے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرو، مجھ سے حاصل ولایت کی طلعت کرو. یہ ہے اللہ کا ہاتھ کوئی بھی نہ رہے، آج آؤ کہ سارے ہی بیعت کرو. اور میں بابا جی ایک لطیف سے اشارے کی بات کر جاؤں. عام دنیا میں وقار بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیعت لینے والے یوں بیعت لیتے ہیں. کہہ دو جملہ، کمال الدین اتمام النعمہ والے نے ذیشان بھائی لکھا ہے کہ یوں کر کے بیعت لیتے ہیں لوگ. ایسے ہی ہے نا سر؟ کیوں اصغر بھائی بولو، ایسے ہی ہے نا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے امام ہتھیلی یوں کریں گے. سر شوکر گزار ہو، سر شوکر گزار ہو، سر شوکر گزار. حمزہ بھائی پوسٹ ہتھیلی کی آسمان کی طرف ہوگی، ہتھیلی کا رخ زمین کی طرف ہوگا. آؤ نا ذرا مولا سے پوچھیں، مولا بیعت تو یوں کر کے لی جاتی ہے، آپ ہتھیلی الٹی کو رکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں میں بھیک دینے والا نہیں ہوں، میں بیعت لینے آیا. زمانہ بھیک لیتا ہے اور یہی وجہ ہے غیر معصوم کی بیعت حرام ہے. یہی زندگی کا درس ہے، یہی مجلس کا نتیجہ ہے، یہی گفتگو کا اہم نقطہ ہے. غیر معصوم کی بیعت اور تقلید حرام ہے. آج ایک چلو چلتے چلتے فکرہ بھی کہہ دوں، آج جو بڑا تیر مارا جاتا ہے نا جی، امام تو غیب میں ہے، ہم کیسے امام سے استفادہ حاصل کریں؟ امام تو کوئی نہ کوئی پھر نظام تو ہونا چاہیے نا جی. فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو. یہ تمہارے ذہن کی اختراع ہے. صادق آل محمد سے پوچھا کہ مولا جب آپ کا قائم پردہ غیبت میں چلا جائے گا پھر مخلوق استفادہ کیسے حاصل کرے گی؟ امام نے مسکرا کے فرمایا بالکل ویسے جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر بھی روشنی دیتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تو یہ بالکل ویسے ہی امام سے استفادہ لیا جائے گا. آخری مصرے پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ میں سلام کر رہا ہوں. راضی ہیں بھائی جان؟ سیدہ آپ کو سلامت رکھے. دوران خطاب امام خطاب کرتے 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 آدم سے لے کے صبح محشر تک کی مخلوق امام کے دائیں بائیں کعبے گرد گرد جمع ہے. اور دوران خطاب پھر امام گفتگو کے تیور ذیشان بھائی بدلیں گے اور امام فرمائیں گے یا آد اللہ ہو، کسی گروہ کی جانب اشارہ کریں گے اور امام فرمائیں گے یا آد اللہ ہو و یا آدہ رسولہ و یا آدہ امیر المومنین تعال بیعونی. عزت آل محمد کی قسم ہے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو مشرے کی قیمت نہیں ہے. امام کسی گروہ کی جانب بابا جی اشارہ کر کے فرمائیں گے اور دشمنوں بنت سرور کے نکلو ذرا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین مایوس نہ کرنا مجھے، سیدہ تمہیں سلامت رکھے. امام فرماتا دشمنوں بنت سرور کے نکلو ذرا، دشمنوں بنت سرور کے نکلو ذرا، دشمنوں بنت سرور کے نکلو ذرا. جاری میرا ہے فرمان یہ آج سے، میری صدیقہ ماں کا جو کھاتے رہے رزق تم پر کیا ہے حرام آج سے. میری صدیقہ ماں کا جو کھاتے رہے رزق تم پر کیا ہے حرام آج سے. مولا پھر یہ کھائیں گے کیا؟ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن سوائے اس کے ترجمہ بندہ ہی نہیں ہے. امام فرمائیں گے گندگی سے خلاصت کو کھایا کرو. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. گندگی سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. قلوب مذاب دنیا
दुनिया व खराबहा। जा मौलवी से तर्जुमा करवा। इमाम फरमाएंगे गंदगी से खिलासत को खाया करो, गंदगी से खिलासत को खाया करो, बंद समझो ये तैयब तो आमाज से। बाबा जी कीमत दीजिएगा। इमाम फरमाएंगे तुम पे उम्मे अबीहा ने लानत है कि तुमसे लूंगा मैं खुद इंतकाम आज से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुमसे लूंगा मैं खुद। हाँ हाँ, इमाम फरमाएंगे फिर्रू। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबान सर। कदरदान ही कदर करते हैं, दात तो सारी देते हैं लेकिन कदर कोई कोई करता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे सर, मैं शुक्रगुजार हूँ। यही तो मकसद था दरख्वास्त पेश की। कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। इमाम फरमाएंगे फिर्रू, भागो। भागने के आदी हो, भागो। मदद करे जे बाद चो मैं वीडियो वेखा तो मायूसी ना हो जाए कि चाचे और इमदाद कोई नहीं दी मैनू। इमाम फरमाएंगे फिर्रू, जिशान भाई फिर्रू, ऐना तो फिर्रून, अम फिल जिबाल तकफ़हून, अम फिल अर्ज़ तुनज़रून। इमाम फरमाते हैं भाग सकते हो तो भाग लो जाहिलो। शाबाश शाबाश। आखिरी दो मिसरे 5-6 बंद दरमियान में से छोड़ के नतीजा अर्ज करूं और जाऊं आपकी दुआ के सारे तले। थकाना मकसद नहीं, इबादत मकसद है, बड़ी बेहतरीन होगी। मेरे बाद मेरे मौला के बड़े प्यारे मद्दा हैं, आपको खोल के कसीदे सुनाएंगे। इमाम फरमाते फिर्रू ऐना तो फिर्रून, भाग सकते हो तो भाग लो जाहिलो, भाग सकते हो तो भाग लो जाहिलो। किबरिया का गजब बन के छाऊंगा मैं, उतरो पाताल में या छुपो गार में, हर जगह पे नजर तुमको आऊं।